حال ہی میں بہاول نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جسے فوج اور پولیس حکام کی مشترکہ کوششوں سے فوری حل کیا گیا۔ بعض عناصر نے سرکاری محکموں کے درمیان تقسیم پیدا کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ قوانین کی خلاف ورزی اور اختیارات کے ناجائز استعمال کی ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا۔ حقائق کا پتہ لگانے کے لیے سیکورٹی ادارے اور پولیس اہلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکوائری کی جائے گی۔ ISPR پنجاب حکومت نے بہاول نگر واقعے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم قائم کر دی۔ سیکورٹی اداروں پر مشتمل جوائنٹ انکوائری ٹیم واقعے کی حقائق معلوم کر کے ذمہ داری کا تعین کریں گی۔ مفاد پرستوں کو ملکی خدمت کرنے والی تمام فورسز کے درمیان موجود اتحاد اور تعاون کے جذبے کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ترجمان پنجاب حکومت بہاول نگر واقعے پر سوشل میڈیا پر اداروں میں ٹکراؤ کا تاثر دینے کی کوشش کی گئی۔ RPO بہاول پور اور آرمی کی مقامی کمانڈر نے علاقے کا دورہ کیا۔ دونوں اداروں نے مل کر معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا بہاول نگر واقعے پر ویڈیو پیغام۔ انتخابی مبینہ دھاندلیوں کے خلاف اپوزیشن اتحاد کا حکومت مخالف محاذ۔ تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اپوزیشن جماعتوں کا تحریک کا اعلان۔ اپوزیشن جماعتوں نے محمود خان اچکزئی کو تحریک کا صدر نامزد کر دیا۔ سردار اختر مینگل کی میزبانی میں 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کے اجلاس میں ہم فیصلے۔ عمر ایوب، محمود خان اچکزئی، لیاقت بلوچ، حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس اور دیگر شریک اجلاس میں احتجاجی تحریک کو حتمی شکل دینے کے لیے مشاورت۔ ملک گیر احتجاجی جلسوں کا شیڈول بھی طے۔ جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی حکومت ہے اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ اس اتحاد کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان اور انگریزی میں موومنٹ فار پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان رکھا جا رہا ہے۔ اس تحریک کا صدر محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کر رہے ہیں۔ ایکشن پلان جو مرتب ہوا ہے اس پہ ملک گیر جلسے ہوں گے۔ اپوزیشن اتحاد کی حکومت مخالف احتجاجی تحریک کا آغاز۔ اپوزیشن جماعتیں آج پشین اور چمن میں جلسے کریں گی۔ بدقسمتی سے ایک ملک اور 2 قوانین نافذ ہیں۔ ہم ایک ملک میں 2 قوانین کا نظام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جہاں قانون کی پاسداری نہ ہو وہاں خوشحالی نہیں آتی۔ فارم 47 سے بنی حکومت کو رد کرتے ہیں۔ مہنگائی کے طوفان کو روکنے کے لیے تحریک چلائیں گے۔ عمر ایوب کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ تحریک کا اعلان آج سے 25 سال پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اگر تحریک پہلے شروع ہو جاتی تو آج فارم 47 کا رونا نہ روتے۔ سیاسی معاملات میں کسی بھی ادارے کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سردار اختر مینگل، ہم ہر صورت آئین کا دفاع کریں گے۔ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ آئین کے دفاع پر ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کی میڈیا ٹاک۔ اپوزیشن اتحاد کا آج پشین میں جلسہ۔ انتظامیہ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پشین میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ شہر میں 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی۔ مین شاہراہوں اور سڑکوں کی بندش پر بھی دفعہ 144 لگا دی گئی۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں بارشوں اور آندھی طوفان کا نیا سپیل۔ سرحدی علاقوں میں ریتلا طوفان۔ چمن، کرا عبداللہ، پشین، سرانان سمیت دیگر علاقے شدید متاثر۔ تیز ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور کچی دیواریں اور سولر پینل گر گئے۔ 40 سے 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں سے معمولات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے۔ پشین اور سوراب میں آسمانی بجلی گرنے سے 3 نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گئے، 1 شدید زخمی۔ مستونگ، کچلاک، لات، زیارت، ہرنائی، جوپ میں بھی بادل خوب برسے۔ PTMA کی جانب سے متعلقہ اضلاع میں الرٹ جاری۔ انتظامیہ کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں بھی بارشوں کی انٹری۔ کراچی میں آج آندھی کے ساتھ بارش۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں آئندہ 2 روز تک بارش کا امکان ظاہر کر دیا۔ لاہور شالیمار میں مبینہ زیادتی کے بعد 9 سالہ بچہ قتل۔ عبداللہ کی لاش ملزم عبدالرحمان کے گھر سے ملی۔ ملزم نے مبینہ طور پر بچے سے زیادتی کی، پھر گلا دبا کر قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ مقتول عبداللہ گزشتہ روز لاپتہ ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا واقعے کا نوٹس، IG سے رپورٹ طلب کر لی۔
مریم نواز کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت، صفا قاتل کو نشان عبرت بنایا جائے گا، زیادتی واقعات کے سزائیاب کے لیے اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کر رہے ہیں۔ مریم نواز کی گفتگو۔ غازی آباد میں سسرالیوں نے مبینہ طور پر بہو کو گلا دبا کر قتل کر دیا، پولیس نے مرکزی ملزم شوہر آصف کو گرفتار کر لیا، مقتولہ کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج۔ مقتولہ سہروانو کی 1 سال قبل آصف سے شادی ہوئی تھی، شوہر نے 10 لاکھ کا مطالبہ کیا، رقم نہ ملنے پر گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا، مقتولہ کے لواحقین کا الزام۔ وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات، ملکی مجموعی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال، وزارت خزانہ اور محصولات کے امور سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم کو اپنے آنے والے دورہ امریکہ بارے آگاہ کیا، عالمی مالیاتی ادارے، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کے ساتھ اپنی طے شدہ ملاقاتوں کے حوالے سے بھی وزیر اعظم سے گفتگو کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا طلباء کے لیے عید گفٹ 20,000 بائکس کی فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز، طلباء کو آسان اقساط پر 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس کی فراہمی کے لیے رجسٹریشن شروع۔ پہلے مرحلے میں 19,000 پیٹرول بائکس اور 1,000 ای بائکس فراہم کی جائیں گی۔ حکومت پنجاب 1 ارب روپے سبسڈی ادا کرے گی، طلباء کی طرف سے 20,000 ڈاؤن پیمنٹ بھی حکومت ادا کرے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی آؤٹ لک رپورٹ حکومتی پالیسیوں کی توثیق ہے، مستحکم اور پائیدار معیشت کے لیے کام شروع کر دیا، ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے، اس کی تصدیق عالمی مالیاتی ادارے بھی کر رہے ہیں، سرمایہ کاری کے فروغ اور کاروباری ماحول کو آسان بنانے کے لیے کوشاں ہیں، حکومت ADB کی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، آئندہ مالی سال کے دوران مہنگائی میں مزید کمی کی امید ہے، وفاقی وزیر اقتصادی امور احد چیمہ۔ پاکستان نے IMF کا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کیا، ملکی معیشت میں بھی بہتری آئی ہے، IMF چیف کہتی ہیں کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا، جو خوش آئند ہے۔ پاکستان نے فالو اپ پروگرام کے لیے IMF سے رابطہ کیا، پاکستان اور IMF میں گزشتہ ماہ $3 ارب کا سٹاف لیول معاہدہ ہوا، IMF بورڈ رواں ماہ کے آخر میں سٹاف لیول معاہدے کا جائزہ لے گا۔ IMF چیف کا واشنگٹن میں تقریب سے خطاب۔